السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم نواقض اسلام میں ایک اور ناقص پر بات کریں گے، اور وہ ہے شرکیہ وسیلہ۔ دیکھیے، وسیلے کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وسیلے کی پہلی قسم ہے ایسا وسیلہ جو شرک ہے۔ وسیلے کی دوسری قسم ایسا وسیلہ جو بدعت ہے، اور وسیلے کی تیسری قسم ایسا وسیلہ جو جائز ہے۔ ان تینوں میں جو پہلی قسم ہے وہی ہمارے موضوع سے متعلق ہے، کیونکہ جو شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شرکیہ وسیلہ۔ ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اصل میں اس سے پہلے جو ناقص پیش کیا گیا شرک، یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ ظاہر ہم کہتے ہیں شرکیہ وسیلہ یعنی شرک ہی میں سے ہے، اس کو الگ سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الگ سے اس لیے اس کو پیش کرتے ہیں کیونکہ شرک کی یہ قسم بہت زیادہ عام ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو لے کر طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اس لیے شرک کی اس قسم کو الگ سے شمار کر کے الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال آئیے بات کرتے ہیں شرکیہ وسیلے پر۔ شرکیہ وسیلہ پہلے بھی رائج رہا ہے لوگوں میں، اور آج بھی اس وسیلے کی قسم لوگوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز رائج ہے۔ تو یہ شرکیہ وسیلہ ہے کیا؟ تو شرکیہ وسیلہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگی جائے، کسی اور کو ایسے معاملات میں پکارا جائے جن میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اور ایسا کرنے والوں کو جب ٹوکا جائے تو وہ کیا کہیں؟ وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم ان لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کے قریبی ہیں اور اللہ کے یہاں ہماری سفارش کروا دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی باتیں قرآن میں نقل کی ہے مشرکین سے، کہ جب ان کو ٹوکا جاتا تھا تو اس طرح کا جواب دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت 3 اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا کے رکھا ہے اور ان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، جب ان سے بولا جائے، ٹوکا جائے تو کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ یعنی پرانے زمانے کے جو مشرکین ہوتے تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، قبروں کی پوجا کرتے تھے، اور جب ان کو ٹوکا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ روزی دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی ہم بھی مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم جو ان سے مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا، لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے ہمارا کام بنوا دیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شرکیہ وسیلہ کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارا جائے، ان کی عبادت کی جائے، گرچہ یہ تصور ہو، یہ عقیدہ ہو کہ سب کو دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کی عبادت کی جائے اس خیال سے کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کو شرک کہا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں یا ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سب ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیں اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ تم آسمانوں اور زمین سے متعلق اللہ تعالیٰ کو ایسی خبر دے رہو جس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون،
اللہ تعالیٰ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یشرکون، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے، اس وسیلے کو شرک کہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ وسیلہ شرکیہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہے، گرچہ ساتھ میں یہ خیال ہو کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ دلوا دیں گے اس سوچ کے تحت کسی اور کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ معاملہ صرف پرانے دور کے لوگوں کا نہیں تھا، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں، اور آج کے دور میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے شرکیہ وسیلے میں لت پت ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر عقیدہ ان کا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی یہاں ہماری سفارش کروا دیں گے، دے گا اللہ ہی، لیکن یہ سفارش کریں گے اور اللہ دے گا۔ لیکن آج میرے بھائیوں، آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ اے فلاں پیر ہم کو مدد دیجئے، ہم کو خزانہ دیجئے، ہم کو شفا دیجئے، ہم کو اولاد دیجئے۔ اور ان لوگوں کو جب ٹوکا جائے، بولا جائے، تو یہ نہیں کہتے کہ دینے والا اللہ ہے، یہ کہتے ہیں یہی لوگ دینے والے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے، ان کو قوت دے دی ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے، یہ ہم کو خزانہ دے سکتے ہیں، ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، ہم کو روزی دے سکتے ہیں، ہم کو شفا دے سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس زمانے میں عرب کے جو مشرکین تھے، اس سے بدتر عقیدہ آج کے کلمہ گو مسلمانوں کا ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو دے دیں گے، یعنی دینے والے یہی ہیں، اللہ نہیں، یہی دینے والے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اختیار ہے، یہ ہم کو دے دیں گے۔ یہ بدترین قسم کا شرک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کا شرک انسان کو، یعنی جو اس میں ملوث ہوتا ہے، اسے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے شرکیہ وسیلہ، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے اس خیال سے کہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہم کو دلوا دیں گے جیسا کہ عرب کے مشرکین کا معاملہ تھا، یا اس خیال سے کہ یہی دیں گے، دینے والا اللہ نہیں، یہی دیں گے، اللہ نے ان کو یہ اختیار دے دیا، ان کو پاور دے دیا کہ ہم کو دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، روزی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی خیال ہو، ہر خیال شرکیہ ہے، بلکہ یہ دوسرا خیال ہے، آج کے لوگوں کا جو خیال ہے کہ نہیں یہ ہمارے جو پیر بزرگ ہیں یہ ہم کو دے سکتے ہیں، یہ بہت ہی بدترین شرک ہے، اس زمانے کے مشرکین سے بھی بڑا شرک ہے یہ، اور اس طرح کے شرک میں جو ملوث ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وسیلے کی دوسری قسم ایسا وسیلہ جو بدعت ہے، اور اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ نیک لوگوں کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے کوئی چیز مانگے، یعنی وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اولاد مانگنا ہے اللہ سے مانگے، شفا مانگنا ہے اللہ سے مانگے، لیکن بیچ میں ریفرنس دے، حوالے لائے کچھ نیک لوگوں کے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں، ان کی ذات کا وسیلہ لے، ان کی شخصیت کا وسیلہ لے۔ مثلا اس طرح کہ فلاں کے صدقے میں، فلاں کے واسطے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، لیکن بیچ میں واسطہ لے آئے بزرگوں کی ذات کا، ان کی شخصیات کا۔ تو اس میں چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکار رہا ہے، بس بیچ میں واسطہ لا رہا ہے کچھ لوگوں کو، ان کی عبادت نہیں کر رہا، نہ ان کو پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، عبادت کر رہا اللہ تعالیٰ کی، بس ان کو بیچ میں لا رہا ہے، ان کا واسطہ لے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے، لیکن یہ بدعت ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ بھی ہمارے یہاں بہت رائج ہے، بلکہ جو لوگ اس طرح کے وسیلے میں ملوث ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ترقی کر کے وہ شرکیہ وسیلے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ اس کے قائل ہیں، یعنی جو وسیلہ بدعت ہے، جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنے حق میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان کے بہت سارے دلائل ہیں، سب پر تو بات نہیں ہو پائے گی، لیکن ان کے وہ دلائل جو بہت مشہور ہیں، بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے ان کی طرف سے، آئیے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ طلب کرو۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس میں وسیلے کا ذکر ہے، اس لیے اسے ثابت ہوا کہ ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اس آیت میں جو لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی وہ وسیلہ نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور نیک عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو، یعنی اللہ کے قریب آؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، اللہ کے قریب آؤ، اللہ کی قربت حاصل کرو نیک عمل کر کے۔ یہ مفہوم ہے یہاں پہ وسیلے کا، وہ مطلب نہیں ہے جو زبردستی یہاں لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کوئی بھی تفسیر دیکھیں جو مستند تفاسیر ہیں، سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہاں وسیلے سے مراد تقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، وہ وسیلہ نہیں مراد ہے جو کچھ لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بزد ہو کہ نہیں یہاں وسیلے سے مراد وسیلہ ہی ہے، جو لفظ ہے وسیلہ بس وسیلہ ہی مراد ہے، تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ اگر تمہاری ضد یہی ہے، اصرار یہی ہے کہ اس سے وسیلہ ہی مراد ہے، تو آگے جو ہم بیان کرنے والے ہیں وسیلے کی جائز قسم، تو وہ آپ مراد لیجیے۔ اگر زبردستی وسیلہ ہی مراد لینا ہے تو کون سا وسیلہ؟ وسیلہ ایک تو شرکیہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا، تو کیا شرکیہ وسیلہ ہمیں مراد لے لیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، اگر وسیلہ ہی مراد لے رہے ہیں تو جائز وسیلہ مراد ہو سکتا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلائل میں سنن ترمذی کی ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3578۔ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، ہم اس تفصیل میں بالکل نہیں جائیں گے۔ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ حدیث چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس حدیث میں وہ چیز نہیں ہے جو لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کیا دیکھیں، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا غریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعوا اللہ ان یعافینی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کی نگاہ کمزور تھی، جس کو دیکھنے میں پریشانی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ادعوا اللہ ان یعافینی، کہ اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے، مجھے شفا دے۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ اس نے آ کر کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے۔ اس نے آ کے دعا کی درخواست کی ہے، اور اس چیز میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ آگے روایت میں ہے، قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قال فدعو، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں۔ قال فامرہ ان یتوضا، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو کریں، اچھی طرح سے وضو کریں، اور اس کے بعد وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء، اور یہ دعا کریں کیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد نبی رحمت کے ساتھ، میں نبی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی یہ ضرورت لے کر، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ضرورت پوری کر دے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ دعا ہے۔ وہ جو نابینا شخص تھا وہ خود بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہا ہے۔ آپ دیکھیں روایت کے شروع ہی میں کیا ہے، ادعو اللہ، پہنچتے اس نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کریں۔ تو جو اس نے طلب کیا تھا، جو اس نے مانگ کی تھی، وہی تو پورا کیا اللہ کے نبی نے۔ تو جب اس نے پہنچتے ہی کہا اے نبی آپ دعا کر دیں، تو اللہ کے نبی نے دعا ہی تو کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں ہے، شخصیت کا وسیلہ نہیں ہے، اس میں دعا کرنے کی گزارش کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اور اس بندے نے، نابینا شخص نے جو دعا کی، اس میں بھی آخر میں کیا کہا، اللہم فشفعہ فی، کہ اے اللہ نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ آپ دیکھیں یہاں ذات کا وسیلہ نہیں لے رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس روایت میں ذات کا، شخصیت کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دعا کی بات ہے۔ اس کے بارے میں آگے ہم اور تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کو ذات کے وسیلے کے جواز پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے کہ اس میں دعا کی بات ہے۔ اور ایسے ہی یہ لوگ اور بھی کئی ایسے دلائل پیش کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، ان سب میں کیا بات ہوتی ہے، ان سب میں دعا ہی کی بات ہوتی ہے، لیکن زبردستی حضرات اس کو ذات کے وسیلے پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی روایت آگے آپ کے سامنے ذکر ہوگی، جس میں
استسقاء کی بات ہے، یعنی بارش طلب کرنے کی بات ہے، اس کو بھی یہ لوگ ذات کے وسیلے کے جواز پر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس میں بھی صرف دعا کی بات ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. یہ تو ایسے دلائل تھے جن کے الفاظ شریعت میں ثابت ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہوں. لیکن اس کے علاوہ وہ ایسے دلائل بھی پیش کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت شدہ نہیں ہیں، یعنی وہ جھوٹی روایات ہیں. انہی جھوٹی روایات میں ایک روایت بڑی مشہور ہے اور بہت زیادہ یہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے اس کی پوری حقیقت بیان کر دیتا ہوں. یہ روایت ہے امام حاکم کی کتاب المستدرک کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 اور حدیث نمبر 4228. اس روایت میں یہ ہے کہ لما اقترف آدم الخطیۃ، کہ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی، یعنی جنت میں تھے، وہ پھل کھا لیا اور غلطی کی. قال یا ربی اسألک بحق محمد، تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کہ اے آدم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پتہ چلا، ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا. قال یا رب، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میرے اندر جان ڈالی اور میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو عرش کے پاس میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ عرش کے پاس لکھا ہوا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اے اللہ، تو نے اگر کسی نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو تیری مخلوق میں سب سے محبوب شخصیت ہوگی تیری نظر میں، اس لیے میں نے ان کے واسطے سے دعا کی ہے. تو یہ وہ جھوٹی حدیث ہے جس کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. اچھا، اس کو لے کر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جاہلوں کو، کم علم لوگوں کو، عوام کو یہ اٹھا کے دکھاتے ہیں، دیکھو امام حاکم نے کہا صحیح، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، امام حاکم نے کہا صحیح، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے. تو یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے. اس سے متعلق میں کئی چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، ان سب پر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ کیسی روایت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کا تساہل ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کی جو یہ کتاب ہے المستدرک، اس کتاب میں امام حاکم رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری روایات پر صحت کا حکم لگایا ہے. ان روایات کے آگے صحیح لکھا ہے، جبکہ وہ روایات ایسی نہیں ہیں. ایسا بہت زیادہ امام حاکم رحمہ اللہ سے اس کتاب میں ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو پہلے مرحلے میں تیار کیا اور اس کی نظر ثانی کرنی تھی، ان کو دوبارہ اس کو چیک کرنا تھا. جیسا کہ عام محدثین کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار کتاب مرتب کرتے ہیں اور پھر اس کی نظر ثانی کر کے اس کو فائنل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو نشر کرتے ہیں. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ پوری کتاب تیار کر لی، لیکن اس کو فائنل کرنے سے پہلے، نظر ثانی کرنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کتاب میں اس طرح سے یہ تساہل رہ گیا. تو امام حاکم رحمہ اللہ اس سلسلے میں معذور ہیں. انہوں نے شروع میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی تھی، اس پہ نظر ثانی کرنی تھی، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکی. تو اس طرح سے بہت ساری روایت کے ساتھ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ صحیح ہیں، جبکہ وہ جھوٹی روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے. تو یہ پہلی بات ہے اس روایت سے متعلق. دوسری بات یہ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ جو اسماء الرجال کے ایک ماہر امام ہیں، اسماء الرجال پر ان کی بہت ساری کتب ہیں. میزان الاعتدال ان کی مشہور کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، تاریخ اسلام ہے، بہت ساری کتب ہیں. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی اس کتاب المستدرک پر کام کیا اور اس کی تلخیص کی ہے، تلخیص المستدرک اس کا نام ہے. اور اس کتاب کی تلخیص کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں جو جھوٹی من گھڑت موضوع روایات ہیں اور امام حاکم کی طرف سے وہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے تو اس کی وہ نشاندہی کریں. چنانچہ بہت ساری روایات
کے ساتھ انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، انہی میں سے یہ روایت بھی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کے نیچے ہی یہ درج کر رکھا ہے کہ یہ روایت مردود ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ مستدرک کا یہ نسخہ جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 ہندوستانی نسخہ ہے۔ اس نسخے میں مستدرک کے ساتھ ساتھ نیچے تلخیص المستدرک بھی مطبوع ہے، یعنی امام حاکم کی کتاب ہے اوپر مستدرک اور اس کے نیچے امام ذہبی کی تلخیص المستدرک ہے۔ تو آپ کتاب کھول کر یہ روایت دیکھیں، نیچے آپ کو امام ذہبی رحمہ اللہ کا فیصلہ مل جائے گا۔ یہ دوسری بات اس روایت سے متعلق کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو مردود قرار دیا۔ تیسری بات یہ کہ خود امام حاکم رحمہ اللہ کے اصول سے، جو اصول انہوں نے دوسری کتابوں میں درج کیا ہے، اس اصول سے بھی یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ خود امام حاکم رحمہ اللہ کی اپنی تحقیق میں، اپنی نظر میں یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے، جو امام حاکم رحمہ اللہ نے صراحتیں کی ہیں دوسری اپنی کتابوں میں۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے مستدرک میں، اس کتاب میں اس روایت کی جو سند ہے اس میں ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی، ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور وہ روایت کرتا ہے اپنے باپ سے۔ اب یہ جو چین ہے، سند ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی، کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جب اپنے باپ کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی دوسری کتاب المدخل الی الصحیح میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنی اس کتاب المدخل الی الصحیح میں صفحہ نمبر 154 پر امام حاکم رحمہ اللہ نے اس راوی کا نام درج کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں سنیے۔ امام حاکم فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم روا عن ابیہ احادیث موضوعۃ، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے احادیث موضوعۃ، موضوع حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، بالکل وہی چین یہاں پر ہے۔ غور سے سنیں امام حاکم کیا فرماتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں۔ لا يخفى على من تأملها من اہل الصنعۃ ان الحمل فيها علیہ، کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی بھی ماہر، حدیث کے ماہرین اگر اس پر غور کریں گے، یعنی اس چین سے جو روایتیں آئی ہیں غور کریں گے، تو ان پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اس کا ذمہ دار یہی شخص ہے، یعنی اس شخص نے اس چین سے یہ جھوٹی حدیث بیان کی ہے۔ تو امام حاکم کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ یہ روایت خود امام حاکم رحمہ اللہ کی نظر میں بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور یہ جو امام حاکم رحمہ اللہ کا کلام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں، یہ ان کا اپنا خود کا کلام ہے، یہ ان کی خود کی جرح ہے، ان کا اپنا اجتہاد، ایسا نہیں کہ کسی سے نقل کر دیا ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہاں پر یعنی اپنی اس کتاب المدخل میں بہت سارے ایسے روات کا ذکر کیا ہے جن کی حدیثیں معتبر نہیں ہے، جن کی حدیثیں قابل استدلال نہیں ہے۔ تو ان روات کو ذکر کرنے سے پہلے امام حاکم نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ امام حاکم اپنی اس کتاب المدخل الی الصحیح صفحہ نمبر 114 پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَا مُبَيِّنٌ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ أَسَامِيَ قَوْمٍ مِّنَ الْمَجْرُوحِينَ، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے ایسے نام ذکر کر رہا ہوں جو مجروح لوگوں کے ہیں، یعنی جو مجروح ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، وہ اس لائق ہے کہ ان پر جرح کی جائے، میں ان کے نام ذکر کر رہا ہوں۔ اور ان پر جو جرح ہے وہ کیوں؟ کہتے ہیں ممن ظہر لی جرحہم اجتہادا ومعرفتا بجرہم لا تقلیدا فیہ لأحد من الائمہ، کہتے ہیں کہ ان روات پر جو جرح میں کر رہا ہوں، یہ جرح ظاہر علی میرے لیے ظاہر ہوئی ہے، اجتہاداً یہ میرا اجتہاد ہے، ومعرفتا بجرہم ان کی یہ جو جرح ہے یہ میری اپنی معرفت ہے، میرا اپنا اجتہاد ہے، لا تقلیدا فیہ لأحد من الائمہ، میں اس سلسلے میں کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کریں، امام حاکم خود اپنی تحقیق بتا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی سے نقل کر دیا ہے اور مستدرک میں جو ہے ان کی اپنی بات ہے، نہیں، یہ بھی ان کی اپنی بات ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرح میں کر رہا ہوں اجتہاداً ومعرفتاً بجرہم لا تقلیداً فیہ لأحد من الائمہ، یہ جو جرح میں کر رہا ہوں، امام حاکم فرماتے ہیں یہ جو جرح میں کر رہا ہوں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے، یہ میری اپنی معرفت ہے، میں کسی امام کی تقلید میں بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کی دوسری کتاب کے اس حوالے سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ روایت خود امام حاکم کی نظر میں بھی صحیح نہیں بلکہ جھوٹی اور من گھڑت اور ناقابل اعتبار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیں
کہ کسی امام نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، تو یاد رکھیں کسی امام کے صحیح کہہ دینے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح ہو۔ اگر اس روایت کی سند میں، اس کے چین میں کوئی ایسا راوی ہے جو کذاب ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا ہے، یا ضعیف ہے، یا کسی طرح کا کوئی عیب ہے اس کے اندر، تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی وہ دلیل شمار کی جائے گی، اور یہ جو فیصلہ ہوگا تصحیح کا یہ اجتہاد ہوگا۔ تو اجتہاد کے خلاف اگر دلیل مل جائے گی تو دلیل مانی جائے گی، نہ یہ کہ کسی کا صحیح کہہ دینا مانا جائے گا۔ تو اگر مان بھی لیں کہ کسی امام نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، ان کا یہ موقف تھا، تو بھی یہ چیز دلیل نہیں ہے اس روایت کے صحیح ہونے کی، کیونکہ اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے، اور یہ دلیل ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ تو اس لیے دلیل کو دیکھتے ہوئے اس روایت کو جھوٹی اور من گھڑت ہی کہا جائے گا، کسی کے صحیح کہہ دینے سے یہ روایت صحیح نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس روایت کے موضوع اور من گھڑت ہونے پر دلیل موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس روایت سے متعلق پانچویں بات یہ کہ یہ روایت خود قرآن مجید کی بھی خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے جنت میں جب خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن میں۔ چنانچہ قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں آدم علیہ السلام پہ، اس میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لیا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ جھوٹی ہے، اس روایت کی جھوٹی ہونے کی دلیل خود یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کلمات نقل کیے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کیا، اور ان کلمات میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، بعض اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے کچھ اور الفاظ بتائے ہیں جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن وہاں پر بھی اللہ کے نبی کی ذات کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں بات ہے کہ یہ جو جھوٹی روایت ہے مستدرک حاکم کی، یہ روایت قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے اور دوسری روایات کی بھی خلاف ہے، اس لیے اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے بڑھیں۔ اسی روایت سے متعلق ایک چھٹی چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں جو بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ اس روایت کو خود وہ لوگ بھی حجت نہیں مانتے جو وسیلے کے معاملے میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں نا، وہ لوگ ایک دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ تو علماء کا بنایا ہوا ہے، یعنی علماء نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح سے یہ کلمہ کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہے، حالانکہ یہ کلمہ کئی صحیح احادیث میں وارد ہے۔ مثلا امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاسماء و صفات، اس میں بھی صحیح سند سے حدیث میں یہ کلمہ موجود ہے، لیکن ان حدیثوں کو جانے دیں۔ یہ روایت جس کو وسیلے والے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس روایت میں بھی کلمہ طیبہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ چنانچہ خود اس روایت میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے پتا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب میں نے اپنا سر اٹھایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے پاس لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پہ تو کلمہ موجود ہے۔ تو اگر اس روایت کو یہ لوگ دلیل مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں کہ کلمہ کسی حدیث میں ہے نہیں؟ ارے اس میں ہے نا کلمہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ خود اس روایت کو کسی لائق نہیں مانتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت جھوٹی من گھڑت ہے۔ اس سے متعلق کئی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے اس روایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی بھی پیر بزرگ کی ذات کا وسیلہ لینا اور اس کے لیے اس روایت کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی اور من گھڑت احادیث سے دلیل نہیں لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جھوٹی من گھڑت احادیث یا ضعیف احادیث ہیں جن کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وسیلے کی اس قسم کے سلسلے میں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دلائل ان کے بہت سارے ہیں اور سب علماء نے لکھ رکھا، لیکن جو مشہور چیزیں تھیں ان کی طرف سے ان کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ وسیلے کی دوسری قسم تھی جس کو ہم کہتے ہیں
ایسا وسیلہ جو بدعت ہے. تو اس پر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. ایک رہ گئی بات جائز وسیلے کی، تو اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک بدعت سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.